اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی بھائیوں، یہ آج جس ٹائم پہ یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے وہ 27ویں شب ہے رمضان المبارک کی۔ اب یہ لیلۃ القدر کی رات ہو سکتی ہے کہ ایک تو یہ طاق رات ہے، اور یعنی کچھ احادیث کے اندر اشارہ ملتا ہے کہ زیادہ چانس جو ہے وہ 27 شب کا ہے، لیکن اور بھی احادیث ہیں ان کے اندر باقی ڈیٹس کے اوپر بھی آ جاتی ہے، جیسے 21 جو ہے اور 24 جو حالانکہ ایون ہے تو اس کے اوپر بھی اشارہ ملتا ہے۔ تو کہنے کا یہ رزلٹ ویسے نکلتا ہے کہ پورا عشرہ ہی جاگنا چاہیے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اس میں، اور جو طاق راتیں ہیں، جو آڈ نائٹس ہیں، اس کے اندر زیادہ کم از کم بنسبت کمپیریٹیولی دیکھا جائے تو زیادہ اس کے اندر ڈٹ کے عبادت کرنی چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، ابھی آپ کے سامنے ویسے رمضان کے آخری لمحات چل رہے ہیں، شیطان نے بھی ابھی سرکش شیاطین نے بلکہ ابھی تھوڑی دیر تک کھل جانا ہے، تو کوشش کریں کہ ان لمحات کو زیادہ سے زیادہ قیمتی بنائیں اللہ کی عبادت کر کے، اور آپ ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں کہ اس رمضان کے یہ جو کچھ گھڑیاں رہ گئی ہیں یہ ضائع نہ جائیں۔ نبی علیہ السلام کا یہ معمول ہوتا تھا کہ وہ اعتکاف کیا کرتے تھے، تو اب اعتکاف تو چلے نہیں، اگر کوئی بندہ کر پا رہا تو ایک اور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی کمر کس لیا کرتے تھے، اور رات کو زندہ کیا کرتے تھے، یعنی یہ مطلب ہے کہ رات کو جاگ کے عبادت کیا کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی اٹھاتے تھے، یعنی تاکہ گھر والوں کو بھی اسی کام کے اندر مشغول کرتے تھے۔ ایک اور بھی یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے متقین کی جو صفت بتائی ہے، مطلب بہت سی کریکٹرسٹکس بتائی ہیں، ان میں سے دو یہ بھی ہیں کہ كانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کہ تھے وہ رات کو کم ہی جو سویا کرتے، یعنی رات کو ان کے ساری رات یہ نہیں ہو جاتی تھی کہ سوتے ہی رہتے تھے، بلکہ اکثر جو رات کا پورشن تھا وہ عبادت کے اندر جاتا تھا۔ وبالاسحار هم یستغفرون، اور سحری کے اوقات میں وہ مغفرت مانگا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہر بندے کی اپنی مصروفیات ہوتی ہیں، ہر بندے کا اپنی روٹین ہوتی ہے۔ اب کوئی بندہ اگر نہیں زیادہ کر پا رہا تو کم از کم یہ جو میں بتانے جا رہا ہوں یہ تو ہر کوئی کرے، لیکن بیسک مطلب یہ یہاں تک اتنا رکھے کہ اس سے نیچے نہ جائے۔ وہ کیا ہے کہ عشاء کی نماز جو بندہ جماعت سے پڑھتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، تو اس کو آدھی رات عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور جو بندہ اسی کے ساتھ فجر بھی جماعت سے پڑھ لے تو اسے پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ تو طاق راتوں کے اندر نہیں بلکہ پورے سال ہی یہ کرنا چاہیے، یہ مشکل نہیں ہے کہ یہی معمول ہو کہ جماعت سے عشاء اور جماعت سے فجر۔ اور ویسے بھی جو مرد حضرات ہیں ان کے لیے واجب ہے، فرض ہے بلکہ، کہ جماعت سے نماز پڑھیں۔ یہ فرض اور واجب کی تو فقہاء نے ٹرم ڈیوائز کی ہے، اصل میں ہوتا ہے فرض اور نفل۔ صحیح بخاری کی بھی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کا یہ دل کرتا تھا کہ جو لوگ جماعت سے نماز نہیں پڑھتے، یہ نبی علیہ السلام نے عشاء اور فجر کے موقع پر فرمایا تھا کہ ان کے گھر جلا دیے جائیں، یعنی اتنا، یعنی نبی علیہ السلام جو رحمت للعالمین ہیں، ان کا یہ دل کرتا تھا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، جو اخلاق اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز ہیں، ان کا یہ دل کرتا تھا کہ ان کے گھر جلا دیے جائیں جو جماعت سے نماز نہیں پڑھتے۔ اور یہ عشاء اور فجر کے بارے میں تھا، لیکن یعنی جو حکم ہے وہ جرنل ہے کہ باقی جو نمازیں ہیں وہ بھی پڑھنی ہیں، آپ کو پڑھیں گی جماعت سے ہی۔ اچھا، تو ایک یہ ہو گیا۔ دوسری یہ کہ
قیام اللیل کرنا امام کے ساتھ، یعنی تراویح کی نماز پڑھ لینا، جب امام نے شروع کی تب آپ شروع کریں اور جب امام ختم کرتا ہے تب آپ ختم کریں، ٹھیک ہے، یعنی پہلی تراویح سے لے کر وتروں تک آپ نے نماز پڑھنی ہے امام کے ساتھ، اور یہ نہیں کرنا کہ رکوع میں مل جائیں گے یا ادھر مل جائیں گے، ٹھیک ہے، وہ پھر اکثر ہوتا ہے کہ وہ آیت آ جاتی ہے، بہرحال پتہ ہے آپ کو کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں۔ اور ایک اور چیز جو یہ قرآن کی جو آیت ہے اسی کے اوپر بھی عمل ہو جائے گا، وہ یہ کہ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ سحری کے اوقات میں وہ مغفرت طلب کیا کرتے تھے۔ تو اب جو آپ سحری کے لیے اٹھتے ہیں نا، تو کوشش کریں کہ جو آپ اٹھتے ہیں اس سے آپ کچھ 10-15 منٹ پہلے اٹھ جائیں، اچھی طرح وضو کریں ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے، ٹھیک ہے، مزہ نہ آئے تو پیسے واپس، 2 رکعتیں پڑھ لیں تہجد کی، یا جتنی آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اتنی پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، ٹھیک ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، ٹھیک ہے، مغفرت کی دعا۔ اور یہ جو ہے نا، یہ تہجد کی فضیلت یہ پورے سال ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی جو لوئسٹ ہیون ہے، جو آسمان دنیا ہے، اس کے اوپر آ جاتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اور پھر فرماتے ہیں کہ ہے کوئی دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں۔ اور باقی احادیث میں اور بھی الفاظ روایت کیے گئے ہیں۔ تو یہ ویسے جو ساری میں حدیث بتا رہا ہوں ان کا مفہوم بتا رہا ہوں، یہ آپ کو نا ڈسکرپشن میں سارے ریفرنسز مل جائیں گے، تو آپ ایگزیکٹ ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ یہ جب یہ ہے کہ رات کا جب آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتے ہیں، اور یہ یعنی اللہ تعالیٰ پکار لگاتے ہیں۔ پھر خوش قسمت ہیں کہ بھئی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی اس پکار کے اوپر لبیک کہتے ہوئے یعنی اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہو کر دعائیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان جیسا بننے کی سعادت عطا فرمائے۔ اور دوسری بات میرے بھائیوں، یہ لیلۃ القدر کی بھی اب فضیلت کے اوپر تھوڑی بات کرنی چاہیے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ زیادہ خیر والی ہے 1000 مہینوں سے۔ 1000 مہینے بنتے ہیں 83 کر کے کچھ سال اپروکسیمیٹلی، تو ایک بندے کو 83 سال ملے، ٹھیک ہے، تو اس میں اس نے اپنا دانا پانی کا کام نہیں کیا، کنٹینیوس عبادت کی اللہ تعالیٰ کی، تو وہ کم خیر والا ہے، اور لیلۃ القدر کی رات جو پالے تو وہ زیادہ خیر والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایک اور چیز، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، نازل ہوتے ہیں اس میں ملائکہ یعنی فرشتے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کے اذن سے ہر کام کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ ہیں کہ جو نبی علیہ السلام کے اوپر وحی لے کر آیا کرتے تھے، تو یہ اتنے مقدس فرشتے اس مقدس رات میں نازل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہر کام کے لیے، تو کتنا بڑا ایک ایونٹ ہوتا ہوگا کہ جس میں بھی لوگ کچھ غفلت کر جاتے ہیں، سنوکر کھیل رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے، اس دن میں آ رہا تھا تاک رات ہی تھی، وہ بیٹھ کے سنوکر کھیلے جا رہے تھے۔ بہرحال سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلامتی ہے حتیٰ کہ طلوع فجر ہو جائے، تو یعنی مغرب سے لے کر فجر کے ٹائم داخل ہونے تک یہ سارا جو ڈوریشن ہے، ٹائم فریم ہے، یہ سراپا سلامتی والا ہے۔ اور اس کے اندر بھائیوں ضرور آپ، ٹھیک ہے، عبادات کیجیے گا، اور کوئی گناہ کا کام نہ سر انجام دیجیے، لیکن پھر بھی اگر ہو جائے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، توبہ ضرور کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اندر ویسے بھی جو ہم سے کام ہوئے ہیں، جو غلطیاں ہوئی ہیں، اس کے اوپر ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے، مجھے بھی اور آپ کو بھی۔ بھائیوں، یہ ساری بات کا جو لب لباب ہے، یہ آیت ہی ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے کہ بندے کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ وہ اپنی ہمیشہ کی زندگی کے لیے کیا بھیج رہا ہے، ٹھیک ہے۔
یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک محدود ٹائم دیا ہے، یہ چند لمحات دیے ہیں، یہ بیسز بننے والے ہیں ہماری ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کی۔ ایک بندہ یہاں پر کتنی عیاشی اڑا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آخرت اور دنیا کی نبی علیہ السلام کمپیریزن کرا رہے تھے، وہ ایسے کروایا کہ بندہ سمندر میں انگلی ڈبوئے اور باہر نکال کے دیکھے کہ انگلی پر کتنا پانی آیا اور یہاں سامنے کتنا پانی، ٹھیک ہے۔ تو اگرچہ آخرت تو ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، دیکھیے اگر یہ پوری یونیورس بھر جائے نا، ریت سے بھر جائے، ٹھیک ہے، ریت کا کتنا چھوٹا ذرہ ہوتا ہے، وہ مشکل سے نظر بھی نہیں آ رہا ہوتا، اور 1000 سال کے بعد کوئی پرندہ ہے وہ ریت کا ذرہ لے کے غائب ہو جائے، تو یہ بھی کبھی نہ کبھی جا کے یہ ختم ہو جائے گا، لیکن آخرت کی زندگی نہیں ختم ہوگی۔ تو دیکھیں میرے بھائیوں، یہ نہ غفلت کا شکار ہوں، ٹھیک ہے، شیطان کے ہاتھوں نہ چڑھیں، میں بھی اور آپ بھی۔ اور اچھا، وہ جو پچھلی تھی نا پوسٹ، وہ بھی دیکھ لیں، جو پچھلی ویڈیو تھی کہ شیطان کی چالیں، وہ اس طرح کر کی تھی، اس کا ٹائٹل، تو اس کا آپ کو لنک مل جائے گا ڈسکرپشن میں، وہ بھی آپ ضرور دیکھ لیجیے گا، اور یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس بارے میں مطلع کریں، ٹھیک ہے بھائیوں۔